دیا وقت خفانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا وقت خفانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا وقت خفانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سرسوں حضور مفتی اعظم کیا کمال کا کلام ہے. کہتے ہیں یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ راہ تو ایسی راہ ہے کہ بندہ پاؤں سے نہیں سر کے بل جائے. تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر. آگے کہتے ہیں کہ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا. محاورتن نہیں کہہ رہی ہے اصل میں کہہ رہی ہے. بندہ محاورتن کہتا ہے نا سر کے بل جائیں. یہاں محاورتن نہیں کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اگر میں اپنے قدم سر کو بنا لیتا تو یہ کام پاؤں تھک جاتا. کہتے ہیں سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. پھر بڑی آگے کی بات کہتے ہیں سر تو سر ہے. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. لوگ تو سر سے جانے کی بات کر رہے ہیں. میں تو اپنا جان سے جاؤں وہاں جا کے جان قربان کر دوں. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. موت نے آئے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے آئے مجھے جان سے جانے. حسرت ہے. حسرت کسے کہتے ہیں؟ حسرت کسے کہتے ہیں؟ تمنا کوئی دل میں ہو کوئی آرزو ہو اگر پوری ہو جائے تو پھر حسرت نہیں ہوتی. اور ایسی آرزو جو پوری نہ ہو وہ حسرت بن جاتی ہے. وہ پوری نہ ہو وہ حسرت بن جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. موت نے آئے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے آئے مجھے جان سے جانے نہ دیا. سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا. اگر اشعار تو اس کے ایسے ایسے ہیں جو میں نے پڑھے نہیں ابھی محفل میں, لیکن وہی اشعار میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے محفل میں پڑھے اور بڑے کمال کے لکھے ہوئے اشعار ہیں. کافی عرصے بعد یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں, مفتی ابن مفتی ہیں, بلکہ مفتی اعظم ہند ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی. کون سا سجدہ؟ کوئی 7 ہڈیوں والا سجدہ تعظیمی. لیکن ہمارے محبوب نے اپنی امت میں یہ منع کر دیا. پہلے کی امتوں میں روا تھا
آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں۔ تو پہلے کی امتوں میں یہ روا تھا، ہمارے آقا نے یہی منع کر دیا، اب سجدہ تعظیم بھی نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، میں کہ اعلیٰ تک ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اعلیٰ تک کہتے ہیں نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، آقا کو نہ آدم کو ہو یوسف کو ہو، نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا، کیا کروں شریعت روک رہی ہے، ورنہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو اور آقا کو نہ ہو۔ اعلیٰ کہتے ہیں مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا۔ حضور مفتی اعظم یہی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا، کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے۔ چلو سجدہ نہ کرتا، سر ہی قدموں پر رکھ دیتا۔ اس کے لیے بھی ایک بڑے کمال کے اصل میں واقعات بھی ہیں بزرگوں کے، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ خواب میں زیارت ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، حضور نے منع کر دیا تھا نا، خواب میں بھی ان کو یہ تھا کہ میں جھک جاؤں، اور جھکے تو حضور نے منع کرنا، ایسے بزرگ بھی گزرے۔ تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی، حسرت سجدہ یوں ہی کچھ تو نکلتی، لیکن سر بھی سرکار نے قدموں میں جھکانے نہ دیا، سر بھی سرکار قدموں میں جھکانے نہ دیا، سر بھی سرکار قدموں میں جھکانے نہ دیا۔ شربت دید نے، ایسا لگتا ہے جیسے حضور مفتی اعظم ہند کو زیارت ہو رہی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کو زیارت ہو رہی ہے، یہ باتیں سب ہو رہی ہیں۔ جو زیارت ہوئی تو چاہا کہ میں سجدہ کروں، لیکن اللہ کا حکم یاد آ گیا نا، تو پھر چاہا کہ چلو میں کم از کم اپنے سر کو ہی سرکار قدموں پر رکھ دوں، تو حضور نے روک دیا ہو۔ تو پھر یہ وہی تسلسل ہے، وہ کہتے ہیں کہ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، حالانکہ شربت کا کام ہے کہ اگر جلن ہونا اندر تو پینے سے بندہ ٹھنڈا ہو جائے، شربت جو ہے وہ آگ بجھا دیتا ہے، لیکن یہ کیسا شربت ہے، یہ کیسا شربت ہے جو بندہ پی لیتا ہے تو آگ بجھتی نہیں ہے، بڑھتی ہے، یہ شربت دید ہے۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے۔ محبوب کا جلوہ ہے جس کو مل جائے اور جس کا آئینہ جتنا اچھا ہو، دیکھیں باپ بتاؤں، جتنا آئینہ اچھا ہوتا ہے اتنا جلوہ کلیئر ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھانے کے دنیا کی مثال دوں، ایک شیشہ ہو، آئینہ ہو،
اس پہ گرد لگی ہوئی ہو، مٹی لگی ہوئی ہو، کیچڑ پڑا ہوا ہو، کالک لگی ہوئی ہو، اس کو آپ سورج کے آگے رکھ دو تو سورج نظر نہیں آتا، نہیں آتا نا. اگر بالکل کالا ہو تو ہاں شیشہ اگر صاف ہو، اچھا ایسا صاف ہو کہ کچھ مٹی پڑی ہوئی تو بھی سورج نظر آتا ہے، لیکن وہ جو جلوہ ہے وہ خاص وہ نظر نہیں آتا. اور شیشہ ایک دم چمکا ہوا، بالکل چمکا ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی مٹی نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، تو لگتا ہے سورج اس کے اندر آ گیا ہے جی. حالانکہ سورج اس کے اندر آتا تو نہیں، لیکن لگتا ہے اس کے اندر ہے. تو یہ آئینے پر منحصر ہے، جس کا جتنا آئینہ صاف ہوتا ہے اتنا وہ لے لیتا ہے. تو حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل گمانے نہ دیا، تہ میں رکھا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. اور نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. سنو میرے، ہم تو اس کو بڑا آسان سا لے رہے ہیں شعر کو. اللہ والوں کی شان بڑی عجیب اور بڑی نرالی ہوتی ہے. یہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی حج کر لیا، عمرہ کیا، روزہ رکھا، نیک اعمال کیے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ضرور ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ ہمیں دوزخ میں ڈالے گا، اللہ ہمیں جنت دے گا، یا اللہ ہمیں ثواب دے گا، یا کہ میں بہت اچھا ہو گیا ہوں، یا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں. ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں نا، آتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہمارا اس میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے ہمارا، یعنی کہ اپنی عبادت ہماری طرف لوٹتی ہے، کہ ہماری عبادتیں جو ہے نا وہ ہماری طرف لوٹتی ہے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں روزہ رکھ رہا ہوں، یا میں اچھا کام کر رہا ہوں، تو ذہن میں آتا ہے میں ایسا ہوں، اللہ نے کرم کی، میں نہیں. اللہ والوں کا یہ نہیں ہوتا. وہ میں ہوتی ہی نہیں، وہ میں ہوتی ہی نہیں، وہ بس اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم ہند ہماری تعلیم کے لیے یہ شعر کہتے ہیں کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو گھر. کون کہہ رہے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند، جو مادر زاد ولی، مجدد ابن مجدد، ولی ابن ولی، مفتی ابن مفتی، عارف ابن عارف، کیا کہیں حضور مفتی اعظم ہند. آپ اندازہ کیجئے حضور مفتی اعظم کی شان دیکھیے، کتنے متقی پرہیزگار. وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ ماں و شما کس گنتی میں؟ ہم تو بڑے بھولتے ہیں اپنے کاموں پر، اپنی نیکیوں پر بڑے مان کرتے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے. اور میرے اعمال کا بدلہ
تو جہنم ہی تھا. واللہ واللہ بات یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے کر گئے قسم سے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جہنم میں ڈالے جائیں. گو ہم نمک حرام کمینے غلام ہیں قربان، پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز. اتنا کرم کرنے والے آقا ہیں، کتنے کریم آقا ہیں جو قیامت کے دن ہم گناہگاروں کے لیے روئیں گے. اپنا اندیشہ نہیں، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم میں فکر و تردد میں گر گیا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کو دوڑتا ہو. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اور یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی کہ مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا. اتنے کریم آقا. اللہ ہمیں شرم عطا فرمائے، ہمیں حیا عطا فرمائے، ہمیں حضور کی شرم نصیب فرمائے. ہمارے آقا کتنا کرم فرماتے ہیں، کتنا کرم فرماتے ہیں. حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. پہلے کی امتوں کو دیکھیے، کوئی عمل غلط کر لیتے تھے تو غلط عمل کی وجہ سے اس پر دنیا میں ہی عذاب بھیج دیا جاتا تھا. کیسے کیسے عذابات نازل ہو جاتے تھے. بستیوں کی بستیاں الٹ لی جاتی تھیں، شکلیں بندروں جیسی ہو جاتی تھی. کبھی طوفان آ جاتا تھا، کبھی سمندر کا طوفان، کبھی یعنی فوراً عذاب، اجتماعی عذاب نازل ہو جاتا تھا. آج اگر ہم غور کریں تو جن گناہوں کے سبب ان پر عذاب آ جاتا تھا، کیا آج ہم میں وہ اعمال موجود نہیں؟ کیا ہم میں آج وہ خطائیں، وہ نافرمانیاں کیا آج ہم نہیں کر رہے؟ اس کے باوجود ہم پر عذاب اجتماعی نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا صدقہ ہے. آقا علیہ السلام کی امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آیا. یہ آقا کی کرم نوازی ہے اور یہ حضور کی موجودگی کا صدقہ ہے. حضور موجود ہیں، حضور ہیں، حضور کی موجودگی کا صدقہ ہے کہ آج ان کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. یہ کرنی تو کیا ہے؟ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا. اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری. اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری. رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا. رنگ اپنا بھی جمنے شعراء نے دیا. رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا. حضور برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن